وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. پیورلی اکنامک جو ریالٹیز ہوتی ہیں، جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ ایک پولیٹیکل یا سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو کافی انفلوئنس کیا جاتا تھا. تو جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس لحاظ سے اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں تھا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے، جو کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، وہ کر سکے. ہم نے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا ایک رول ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ اس اقدام سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور آپ کی انشاءاللہ انفلیشن بھی نیچے آئے گی اور اسٹیٹ بینک ایک بڑا ہی ایک انڈیپینڈنٹ اور سٹرونگ ادارہ بن کے ابھرے گا. ماضی میں بھی اور ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی ایک جنرل ریپوٹیشن اچھی رہی ہے، اسپیشلی جو ہیومن ریسورس ہے. لیکن کچھ قوانین ایسے تھے جو کہ وہ اس پہ ایک ایسا گیپ نظر آتا تھا جس میں کہ جس کی وجہ سے جو بنیادی رول ہے اسٹیٹ بینک کا وہ صحیح معنوں میں نہیں کرتا تھا. اس کے بعد میں سلیکٹیولی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کافی لمبی تفصیل ہے جس کی کہ میں یہ آپ کو دے دوں گا پوری جتنی کیبنٹ کے جتنے بھی ایجنڈا آئٹمز تھے. تو میں جو زیادہ اہم ہے ان کی میں بات کرتا ہوں. دوسرا یہ تھا کہ جو سارک کو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ہمارا ریجنل پلیٹ فارم ہے اور اس میں ہماری حکومت نے کوئی غالباً $30 ملین کی ایک کمٹمنٹ دی تھی، $30 لاکھ کا عطیہ دینے کی منظوری دی تھی. تو اس میں ایک سجیشن آئی ہمارے کیبنٹ ممبر کی کہ، اور وہ تھے فواد چودھری صاحب، ہمارے منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. بڑا اچھا آئیڈیا تھا ان کا کہ ہمارے پاس جو کووڈ کی ایکوپمنٹ ہمارا بنا ہوا ہے، ہمارے ہاں جو اب الحمدللہ پروڈیوس ہوتا ہے، تو ہم وہ ایکوپمنٹ بھی اس میں شامل کریں، بجائے ٹوٹلی کیش دینے کے ہم کائنڈ میں بھی یہ عطیہ دے سکیں. اس کے علاوہ جی $30 لاکھ جی. پھر کابینہ نے اعزاز احمد کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل NTDC کا جو کمپنی ہے اس کی ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ پہ مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ ان کی تعیناتی کی. اس کے ساتھ ساتھ ہی محترمہ فوزیہ خان کو پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تعینات کرنے کی بھی منظوری دی. اس کے بعد براڈ شیٹ کی جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے، تو اس میں جو عظمت سعید صاحب ہیں، جسٹس عظمت سعید صاحب، انہوں نے کوئی بھی مراعات یا تنخواہ لینے سے معذرت کا اظہار کیا ہے، جس کی کابینہ میں کافی پذیرائی ہوئی. ایک اور اہم، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت ہی اہم بات ہوئی، وہ تھی انکم ٹیکس دوسرا ترمیمی بل 2021، اس کے مسودے کی بھی منظوری دی گئی. یہ وہ انکم ٹیکس لاز ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں اور انشاءاللہ فائنانس منسٹری، FBR، یہ آپ کو ایکسکلوسیولی، شہباز رانا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسکلوسیولی ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن بھی دیں گے اور وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے
جو ٹیکس میں ریفارمز جو ہیں وہ کتنی میجر قسم کی ریفارمز کی ہیں. اس کے علاوہ کابینہ نے پاکستان اور روس کے درمیان جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس منصوبے کے حوالے سے معاہدے میں ترمیم کے جو پروٹوکول ہے اس کی منظوری دی, اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ اختر حسین کو ہٹانے کی بھی منظوری دی, اور کابینہ نے عاصم رؤوف کو ڈریپ کے قانون کے مطابق عارضی طور پر سی ای او تعینات کرنے کی منظوری دی. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہوئی وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے بارے میں تھی, جس میں کہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کی جو لاس میکنگ ہے اور وہ کمپنیز جن میں ریفارمز جاری ہیں, کچھ لاز میں ترامیم اور کچھ ان کی ریسٹرکچرنگ کی بھی بات ہوئی. تو اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے گئے اس میں یہ بہت اہم ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ہم یہ باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس میں کہ اکثر ذکر ہوتا ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا اور ان کے اسٹیٹس کا اور جی کے لاس میکنگ ہے. اس میں جو ہمیں دی گئی ان کی پرفارمنس 2018-2019 کا جو کمپیریٹو وہ دیا کہ 2013-14 میں یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز 204 ارب کے پلس میں تھیں, پھر 2014-15 میں وہ نیچے آئیں 61 ارب پہ آ گئیں, اس کے بعد 2015-16 میں یہ ریورس ہو کے 237 ارب پہ پہنچ گئیں, پھر 16-17 میں یہ کم ہو کے 187 ارب ہو گئی, پھر 17-18 میں یہ 286 ارب پہ ہو گئی, اور 18-19 میں یہ 143 ارب روپے ہو گئی. یعنی کہ جو ملا تھا ہمیں ورثے میں, جو نقصان ایس او ایز کر رہی تھیں اس کو ہم نے آدھا کر دیا, یعنی نقصان کو آدھا کر دیا, 286 سے 143 ارب پہ لے گئے. تو اس کا جو بریک ڈاؤن ہے شہباز رانا صاحب, معذرت سے اس لیے کہ اکانومی کے کبھی کمی آتے ہیں ہمارے دوست, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ بالکل دیا ہوا ہے, اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے جو لاس میکنگ, جو نقصان دینے والے سرکاری ادارے تھے ان کو کس طرح سے بہتر کیا ہے کہ ہم نے وہ جو نقصان تھے, جو 100 روپے کا نقصان تھا ہم نے 50 روپے پہ لے آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ اپنے ٹرم میں ہم اس کو دوبارہ پازیٹیو میں لے جائیں گے انشاءاللہ, اور یہ جو ایک ہماری جو اکانومی میں جو ایک بہت بڑی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم روک سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اب آپ کے کوئی سوالات ہو. شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے, تو آج کابینہ میں کچھ اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ جو سینٹ کی اسلام آباد والی نشست اکثریت ہونے کے باوجود حکومت ہاری, اور اب چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کیا نتائج ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل نہیں ہوئی ہماری کیبنٹ میٹنگ میں, چونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہماری 2 ہفتے کے بعد کیبنٹ کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی, ہمارا ایجنڈا کافی لمبا تھا, تو بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا کابینہ سے, جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا, وہ ٹی وی پہ چلا بھی. تو اس کے بعد ہم سیدھا ایجنڈا پہ آ گئے, اور ایجنڈا کے ختم ہوتے ہی ہماری کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی.
शिबली फ्राज साहब सर ये इधर जो condition है, सब कुछ है। एक मिनट सर एक तो ये बता दें, ये जो आपने स्टेट वन का बताया, क्योंकि इनकी जो समरी बही गई थी उसमें ये था कि इन इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, वो रिकमेंडेशन थी। एक तो वो बता दें, वो उस रिकमेंडेशन का क्या हुआ, इदारों के नाम भी बता दें। दूसरा, ये ब्रॉडशीट की जो आजम सईद शेख साहब की समरी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के बराबर उनको तनख्वाह और बरात देने की समरी थी, वो समरी विड्रॉ हो गई है, उस पर क्या डिसीजन है? जी हाँ बिल्कुल, आप शायद लेट आए हैं या क्या है इस पे? हमने आप लेट आए हैं ना, तो आप हमेशा लेट आते हैं, तो सवाल हमें दोबारा इसकी बात हम कर चुके हैं। नहीं उस हिसाब विफाकी वजीर इतला सेनेटर शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था काबीना ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में वजीर इतला शिबली फराज की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहना था, तरमीम का मकसद स्टेट बैंक को मजीद बाइख्तियार बनाना है। आपको बताते चलें, शिबली फराज का मजीद कहना था, अफराते ज़र से मुतल्लिक फैसले मुआशी सूरत हाल की बुनियाद पर होते हैं। दूसरे ममालिक में भी स्टेट बैंक का किरदार आज़ादाना होता है। एजाज अहमद को MD NTDC तैनात करने की मंजूरी दी। सरबराह ब्रॉडशीट कमीशन ने तनख्वाह और अलाउंसेस लेने से माजरत कर ली। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम। प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात शाम 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. ट्रैफिक इशारों की 4 इकसाम होती हैं: लाजमी इशारे, एहतियाती इशारे, मालूमाती इशारे और हिदायती इशारे। लाजमी इशारे ये गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये ट्रैफिक को दरपेश सूरत हाल के पेश नजर कोई हुक्म देते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिल गिरफ्त है। बाएं चलें, बड़ी गाड़ियों की ओवरटेकिंग मना है। आगे दोहरी सड़क शुरू है, आगे दाखिला मना है। 5 मीटर तक ऊंची गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है। कौमी हद रफ्तार नाफिज है। पुलिस और कस्टम चेक पोस्ट रुकें, दाएं बाएं रोड क्लियर होने दें। 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी खत्म है। ओवरटेकिंग मना है। एक एक्सल पर 8 टन वजन तक की गाड़ियों की इजाजत है। हॉर्न बजाना मना है। पैदल अशखास का दाखिला ममनू है। सामने से आने वाली गाड़ियों का पहला हक है। 3 मीटर की चौड़ी गाड़ियों के लिए दाखिले की इजाजत है। सीधा आगे आ जाएं। हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। लाजमी गोल चक्कर दाखिल होने से कबल दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को क्लियर होने दें। हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा। पार्किंग मना है। दाएं मुड़ना मना है। मत रुके, सड़क खाली रखें
तमाम आयद करदा पाबंदियां खत्म हैं। आगे पुलिस पोस्ट है, रोकने पर रुकें। आगे सड़क बंद है, रुकें। दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देने के बाद चलें। साइकिलों का दाखिला ममनू है। 7 टन वजन की गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है। आहिस्ता चलें। जानवरों से खींचे जाने वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। दाएं चलें, दाएं मुड़ जाएं। 10 मीटर से लंबी गाड़ियों का दाखिला मना है। बाएं मुड़ जाएं। यू टर्न मना है। हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा। सीधा आगे जाएं। तमाम गाड़ियों का दाखिला ममनू है। 30 किलोमीटर हद रफ्तार का इलाका खत्म। अब आप 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। लाइन कंट्रोल साइन बोर्ड, अपनी लेन में रहें। ट्रैक्टर का दाखिला मना है। दोहरी सड़क खत्म है। 30 किलोमीटर हद रफ्तार का इलाका। मोटरसाइकिल का दाखिला मना। बाएं मुड़ जाएं, दाएं मुड़ जाएं। ओवरटेकिंग पर पाबंदी खत्म। नो पार्किंग जोन। तिकोन के अंदर बनाए गए इशारे एहतियाती इशारे कहलाते हैं। ये सड़क पर पेश आने वाली मुतवक्किल सूरत हाल से आगाही फराहम करते हैं। आगे खतरा है, जाने से गुरेज करें। बाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है। आगे चौक में दाएं से आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें। सड़क पर काम हो रहा है। दाएं तरफ मोड़ है। आगे गोल चक्कर आने वाला है। आगे सड़क तंग हो रही है। आगे बच्चों की सड़क पार करने का रास्ता है। आगे खुलने और ऊपर नीचे होने वाला पुल है। रेलवे फाटक बगैर गेट के। सड़क के किनारे नर्म है। तेज हवा का इलाका। आगे बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग है। दाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है। आगे मोड़ में चौक है। जंगली जानवरों के गुजरने की जगह। आगे मुख्तलिफ नौइयत के खतरात हैं, एहतियात से चलें। बाएं तरफ दोहरा मोड़ है। छोटी सड़क दाएं बाएं से बड़ी सड़क से मिल रही है। छोटी सड़क दाएं से बड़ी सड़क से मिल रही है। आगे उतराई है। आगे पत्थरों के गिरने का खदशा है। आगे ट्रैफिक के इशारे हैं। आगे बड़ी सड़क इस छोटी सड़क को क्रॉस कर रही है। बाएं तरफ मोड़ है। आगे सड़क में नशेब है। आगे मेहराबी पुल है। छोटी सड़क दाईं तरफ से आकर बड़ी सड़क से मिल रही है। आगे दो तरफ ट्रैफिक है। रफ्तार आहिस्ता रखें। आगे साइकिल के गुजरने की जगह है। छोटी सड़क बाएं तरफ से बड़ी सड़क से मिल रही है। आगे से दाएं तरफ मोड़ आ सकते हैं। आगे छोटी सड़क बिलतरतीब बाएं और दाएं तरफ से आकर किसी बड़ी सड़क से मिल रही है। आगे दाएं लेन बंद है। बाएं लेन में चले। ट्रैफिक इशारे काबिले कार नहीं। रास्ता फौरी तब्दीली। आगे तंग पुल है। आगे दोहरी सड़क खत्म है। जहाज की निचली उड़ान वाला इलाका। दाएं तरफ दोहरा मोड़ है। पत्थरों के उड़ के लगने का खदशा। सड़क और बिजली के तार में प्लेट पर गाड़ियों के ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई दर्ज होगी जो इसके नीचे से गुजर सकेंगी। आगे मवेशियों के गुजरने का रास्ता है। आगे गाड़ी की निचली सतह लगने का अंदेशा है। पैदल अशखास के गुजरने का रास्ता। आगे आने वाले चौक में दाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों का पहला हक है। आगे सड़क दाएं तरफ से तंग हो रही है। आगे बाएं लेन बंद है। दाएं लेन में चलें। गेट वाला रेलवे फाटक। आगे टी क्रॉस है। आगे बत्तियों वाले इशारे रेलवे फाटक, हवाई अड्डे या पुल पर नस्ब हैं। आगे यू टर्न है। सड़क पर फिसलन है। आगे सुरंग है। आगे छोटी सड़कें बिलतरतीब दाएं बाएं से बड़ी सड़क से मिल रही हैं। आगे चढ़ाई है। आगे दो तरफ ट्रैफिक एक तरफा सड़क को क्रॉस कर रही हैं। आगे बर्फबारी का इलाका है। मालूमाती इशारे। ट्रैफिक के इशारों में नीली, सब्ज और सफेद रंग में जितने भी इशारे हैं वो मालूमाती इशारे कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की मालूमात फराहम करते हैं, जैसे दरमियानी गैर मुसलसल लकीर, ओवरटेकिंग की इजाजत है। बॉक्स चौक। इस चौक में जर्द लाइनों पर रुकना मना है। पीली लकीर के बाहर पार्किंग मना है। रुकना मना है। दरमियानी मुसलसल लकीर, ओवरटेकिंग करना मना है। ओवरटेकिंग मना है। गोल चक्कर। दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता दें। रुकने की लकीर। चौक में दाखिल होने से पहले रुके। रास्ता दें। रास्ता देने का इंतबाही निशान। रुकने का साइन बोर्ड का इंतबाही निशान। गाड़ी ठहराने की सिमत। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मरकज। होटल या मोटेल, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, कैंप लगाने की जगह, पिकनिक की जगह, कारवान ठहराने की जगह, टेलीफोन की सहूलत, पेट्रोल पंप्स, गाड़ी ठहराने की जगह की सिमत, बस स्टॉप, सिमत का साइन बोर्ड, हॉस्पिटल,
लेन कंट्रोल ट्रैफिक सिर्फ तीर की सिमत ही जा सकती है। गाड़ी ठहराने की जगह की सिमत, बैतुल खला की सिमत। मोटरवे शुरू, मोटरवे का इख्तिताम। मोटरवे से इखराज 300 मीटर बाद, मोटरवे से इखराज 200 मीटर बाद, मोटरवे से इखराज 100 मीटर बाद। शहरी हुदूद शुरू, किसी शहर की सिमत और फासला, यकतरफा सड़क, शहरी हुदूद खत्म। हवाई अड्डे की सिमत, सिरे पे सड़क बंद है, दाएं निकलने वाली सड़क आगे बंद है, बाएं निकलने वाली सड़क आगे बंद है। सयाहों के मालूमात की जगह, मज़कूरा फासले पर इंतहाई दाएं लेन की बंदिश। जाने वाली गाड़ियों का पहला हक, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इन लाइन्स पर गाड़ी रोकना मना है। चिड़िया घर, खतरनाक चीज की आगाही देने वाले इशारे। ये इशारे आपको अक्सर ट्रकों और ट्रॉलर्स पर लगे नजर आते हैं। इन इशारों के लगाने का मकसद आपको उस चीज की आगाही देना है कि यहाँ पर कोई खतरनाक मादा मौजूद है जिससे आपको नुकसान पहुँच सकता है। आग पकड़ने वाला माया, आग ना पकड़ने वाली गैस, आग पकड़ने वाली गैस, आग पकड़ने वाला ठोस मादा, नामियाती मादा, जहरीली गैस, फिल फॉर आग पकड़ने वाला मादा, तापकारी मादा, झुलसा देने वाला मादा, नुकसान रसा मादा, धमाका खेज मवाद। प्रोग्राम खेल विद इमरान सोहेल देखिए पीर से जुमेरात शाम 5:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. Qaid-e-Azam Tourist Lodge, Barsala, located at the banks of Jhelum River and built in the Hindu Dogra dynasty. It was known as the Dak Bungalow before Muhammad Ali Jinnah stayed here in July 1944. प्रोग्राम हम देखेंगे देखिए पीर से जुमेरात शाम 7:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। प्रोग्राम जुर्म कैसे देखिए बुध से हफ्ता शाम 4:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। God has given us a grand opportunity to show our worth as the architects of a new state. Let it not be said that we did not prove equal to the task.
London's blue flag is displayed by the London County Council at 35 Russell Road, where Jinnah resided during his academic years. वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत प्रोग्राम रियल टॉक देखिए जुमा से इतवार शाम 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात शाम 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज पर। वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. ट्रैफिक इशारों की 4 इकसाम होती हैं: लाजमी इशारे, एहतियाती इशारे, मालूमाती इशारे और हिदायती इशारे। लाजमी इशारे ये गोल दायरे के अंदर बनाए जाते हैं। ये ट्रैफिक को दरपेश सूरत हाल के पेश नजर कोई हुक्म देते हैं और इनकी खिलाफ वर्जी जुर्म और काबिल गिरफ्त है। बाएं चलें, बड़ी गाड़ियों की ओवरटेकिंग मना है, आगे दोहरी सड़क शुरू है, आगे दाखला मना है, 5 मीटर तक ऊंची गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है। कौमी हद रफ्तार नाफिज है। पुलिस और कस्टम चेक पोस्ट रुकें, दाएं बाएं रोड क्लियर होने दें। 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार की पाबंदी खत्म है। ओवरटेकिंग मना है। एक एक्सल पर 8 टन वजन तक की गाड़ियों की इजाजत है। हॉर्न बजाना मना है। पैदल अशखास का दाखला ममनू है। सामने से आने वाली गाड़ियों का पहला हक है। 3 मीटर की चौड़ी गाड़ियों के लिए दाखिले की इजाजत है। सीधा आगे आ जाएं। हैवी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। लाजमी गोल चक्कर दाखिल होने से कबल दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को क्लियर होने दें। हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा। पार्किंग मना है। दाएं मुड़ना मना है। मत रुकें, सड़क खाली रखें। तमाम आयद करदा पाबंदियां खत्म हैं। आगे पुलिस पोस्ट है, रोकने पर रुकें। आगे सड़क बंद है, रुकें। दाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देने के बाद चलें। साइकिलों का दाखिला ममनू है। 7 टन वजन की गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है।
आहिस्ता चलें। जानवरों से खींचे जाने वाली गाड़ियों का दाखिला मना है। दाएं चलें, दाएं मुड़ जाएं। 10 मीटर से लंबी गाड़ियों का दाखिला मना है। बाएं मुड़ जाएं। यू टर्न मना है। हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा। सीधा आगे जाएं। तमाम गाड़ियों का दाखिला ममनू है। 30 किलोमीटर हद रफ्तार का इलाका खत्म। अब आप 50 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। लाइन कंट्रोल साइन बोर्ड अपनी लेन में रहें। ट्रैक्टर का दाखिला मना है। दोहरी सड़क खत्म है। 30 किलोमीटर हद रफ्तार का इलाका। मोटरसाइकिल का दाखिला मना। बाएं मुड़ जाएं, दाएं मुड़ जाएं। ओवरटेकिंग पर पाबंदी खत्म। नो पार्किंग जोन। त्रिकोण के अंदर बनाए गए इशारे एहतियाती इशारे कहलाते हैं। ये सड़क पर पेश आने वाली मुतवक्किल सूरत हाल से आगाही फराहम करते हैं। आगे खतरा है, जाने से गुरेज करें। बाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है। आगे चौक में दाएं से आने वाली गाड़ियों को रास्ता दें। सड़क पर काम हो रहा है। दाएं तरफ मोड़ है। आगे गोल चक्कर आने वाला है। आगे सड़क तंग हो रही है। आगे बच्चों की सड़क पार करने का रास्ता है। आगे खुलने और ऊपर नीचे होने वाला पुल है। रेलवे फाटक बगैर गेट के। सड़क के किनारे नर्म है। तेज हवा का इलाका। आगे बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग है। दाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है। आगे मोड़ में चौक है। जंगली जानवरों के गुजरने की जगह। आगे मुख्तलिफ नौइयत के खतरात हैं, एहतियात से चलें। बाएं तरफ दोहरा मोड़ है। छोटी सड़क दाएं बाएं से बड़ी सड़क से मिल रही है। छोटी सड़क दाएं से बड़ी सड़क से मिल रही है। आगे उतराई है। आगे पत्थरों के गिरने का खदशा है। आगे ट्रैफिक के इशारे हैं। आगे बड़ी सड़क इस छोटी सड़क को क्रॉस कर रही है। बाएं तरफ मोड़ है। आगे सड़क में नशेब है। पीटीआई के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कमर्शियल मार्केट्स के थ्रू अपनी फाइनेंसिंग करें। चौथी चीज़ यही है कि जो एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड रहा है उसे भी ख़त्म किया जा रहा है और उसकी बजाय हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो खुसूसी कमिटीज़ बनाकर कोऑर्डिनेशन करे। और स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। अब इस सारी चीज़ का बुनियादी मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जो अहम इक्तिसादी अदारे हैं उनको मजबूत बनाएं और उनको 21वीं सदी के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक उनको एक हैसियत भी दें और उनकी कैपेसिटी भी दें और उनको ऑटोनॉमी भी दें। दूसरा जो कानून बना है वो पाकिस्तान के जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस यानी जो हुकूमती अदारे हैं खुसूसी तौर पे जो बिजनेस की एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। आपको पता है कि ये मुख्तलिफ अदारे या मुख्तलिफ कंपनीज कई अंदाज से चल रहे हैं। किसी के अपने कवानीन हैं, कोई स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर हैं, कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, कोई डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक हौच पौच वाला निज़ाम है और कोशिश ये की जा रही कि इस कानून के तहत उनको एक मरकज़ी अंदाज में चलाया जाए और मिनिस्ट्रियों का जो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट रोल है उसको कम किया जाए और मिनिस्ट्रीज के बजाय इसको फुल गवर्नमेंट के मातहत किया जाए और मिनिस्ट्रीज का रोल उसके अंडर सबस्यूम किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो इनके बोर्ड और उसका चेयरमैन है ये भी हुकूमत करेगी अपॉइंट एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में जिसमें कमिटीज़ बनाई जाएंगी जो ये सिलसिला जो है एक शफाफ और प्रोफेशनल अंदाज में करेगी। और जो CEOs होंगे इन कंपनीज के यानी चीफ एग्जीक्यूटिव वो ये बोर्ड्स जो हैं वो अपॉइंट करेंगे बजाय इसके कि मिनिस्टर साहिबान और सेक्रेटरी साहिबान बैठे ये फैसले कर रहे हों ताकि प्रोफेशनलिज्म हो
اور یہاں پر بھی اداروں کو ایک جو ماڈرن تقاضے ہیں ان کی بنیاد پہ چلایا جائے اور ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور دی جائے اور ان کو روز شام صبح تبدیل نہیں کیا جائے. اسی طرح سے ان ایس او ایز کو ہم پیپرا کے جو رولز ہیں ان سے بھی چھٹکارا دلانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ بزنسز کے اندر کمپیٹ کر سکیں اور ان کی ڈیسیشن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کی جو رفتار ہے وہ اتنی سلو، اتنی کمزور رفتار نہیں ہو کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمپیٹ کریں، ان کی لیڈرشپ پروفیشنل ہو، ان کو لیڈرشپ کو بار بار بدلایا نہیں جائے اور ان کو منسٹر یا منسٹریز کی طرف سے بار بار انٹرونشن یا مداخلت نہیں ہو. تیسرا جو قانون آج اپروو کیا کابینہ نے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ٹیکسز کا نظام ہے اس میں کئی طرح کی ایگزیمپشنز ہیں، یعنی لوگوں کو چھوٹ دی گئی ہے ٹیکسز سے، خصوصی کمپنیز کو یا خصوصی سیکٹرز کو. اور اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ ان ایگزیمپشنز میں کمی کی جائے تاکہ جو ٹیکس کا نظام ہو وہ یونیفارم ہو، وہ ایک سطح پہ ہو ہر ایک کے لیے، اور اس میں خصوصی مراعات نہیں دی جائیں کچھ طبقوں کو، تاکہ یہ شفافیت بھی ہو اور فیئر پلے ہو اور ایک منصفانہ طریقہ ہو. تو یہ سسٹم جو ہے اس میں کارپوریٹ سیکٹر کے لیے خصوصی طور پہ ہوگا اور اس کے اچھے فائدے ہوں گے. اور ہماری جو خواہش ہے اور اس پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ اس انداز میں کلیکٹ کیے جائیں کہ جس کا اثر غریبوں پہ کم پڑے. تو یہ ٹیکس ایگزیمپشنز جو ہیں کم کر کے یا ختم کر کے اس میں جو فائدہ ہے ٹیکس ایویژن کا وہ بھی کم ہوگی اور ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بھی بڑھے گی. تو یہ تینوں قوانین ہیں جن کے لیے آج اپروول ملی ہے اور ہم ان کو فاسٹ ٹریک کے اوپر انشاءاللہ قانون سازی کے لیے لے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے چند دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو تعلق ہے وہ دوبارہ فارمل انداز میں اس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے. وہ چند مہینے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک پاز کی شکل میں تھا اور اس کے لیے بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے جو انٹرنیشنل بورڈ ہے وہ بھی جلد ملے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کے ریویو کے بعد پاکستان کو وہاں سے جو فائنینشیل لینڈنگ ہے وہ دوبارہ جو ہے ریزیوم ہو جائے گی. تو اس کے علاوہ اکانومی کے اوپر مزید باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر عشرت صاحب سے کو بھی موقع دوں کہ وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کے اوپر یا یہ SOE ایکٹ پہ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، اینڈ دین ہمارا بنیادی مقصد آپ کے ساتھ کوشچن آنسر کرنا ہے. اور پھر کنکلوژن سے پہلے میں حماد صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں یا کوشچن آنسر میں کوئی بھی چیز آپ ہم میں سے کسی سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی شکریہ. میرے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ ہے جو ہمارے اہم کلیدی ادارے ہیں ان کو کیسے مضبوط کیا جائے، اور اس میں اسٹیٹ بینک، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن، FPR، کمپٹیشن کمیشن، یہ سارے جتنے ادارے ہیں، ریلویز اور PIA اور یہ آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ اوکے سوری. تو یہ کلیدی ادارے تھے، ان کو مضبوط کیا جائے. ویسے تو ہمارے پاس اس وقت 441 ادارے ہیں حکومت پاکستان کے اندر. پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ادارے ہیں کتنے اور کس طرح بنے ہیں اور کب بنے ہیں اور کیوں بنے ہیں.
اور ان کو لیگل انسٹرومنٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اٹھا کے ایک سروے کیا تو پتہ چلا ہمارے پاس 441 ادارے ہیں, اور کوئی کاؤنسل ہے, کوئی کمیشن ہے, کوئی سبارڈینیٹ آفس ہے, کوئی سیمی آٹونومس ہے, کوئی آٹونومس ہے. 16 قسم کے ہمارے پاس فنکشنز جو تھے وہ پرفارم ہو رہے تھے انڈر دیز گائیڈس. تو پہلے تو ہم نے کہا کہ اس کو علیحدہ کیا جائے 2 کلاسز میں. ایک ہوگا آٹونومس باڈیز, کارپوریشنز, کمپنیز جو کہ بالکل الگ طریقے سے سر انجام دیں گی کام, اور دوسرا ہوگا ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس جو کہ گورنمنٹ کے بجٹ پر منحصر ہوں گے, اور ان کو حکومت جو ہے وہ جیسے اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے طریقے سے وہ اس کو استعمال کریں گے. پھر ان آٹونومس باڈیز اور کارپوریشنس میں ہم نے ایک فردر کلاسیفیکیشن کی کہ کس کو ہم ریٹین کریں گے گورنمنٹ میں, اور اس کی کیا وجہ ہے, کس کرائٹیریا پہ رکھیں گے. کسی کے ومس پر نہیں رکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ رہنا چاہیے. تو اس کے کرائٹیریا بنائیں کہ یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کا ہے ادارہ, یہ مارکیٹ فیلئر ہے کہ جس میں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مونوپلی کر سکتا ہے, اس لیے عوام کو اور کنزیومرز کو نقصان ہوگا, یا کوئی ایسی انٹرونشن ہے یا جس میں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے جیسے R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, ٹریننگ ہے, یہ پبلک گڈس کہلاتے ہیں. تو ان کے بیسس پر ہم نے کہا کہ ہم ان کو ریٹین کریں گے اور باقی کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, لیکویڈیٹ کریں گے, مرج کریں گے اور پرائیویٹائز کریں گے. یہ جو 85 SOEs ہیں جو کمرشل ہیں, ان کو ہم نے فردر کلاسیفائی کیا کہ اس میں سے کتنے جو ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھے گی اور کتنوں کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرے گی. اور یہ رپورٹ آج کی ہے, منسٹری آف فائنانس کے ویب سائٹ پر ہے. اس کو SOE ٹرائیاج کہتے ہیں, اور اس میں ساری آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اب جو ہمیں پریشانی آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ قانون آیا ہے کہ یہ منسٹریز کے کنٹرول میں ہوتی تھی, تو منسٹریز کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کا جو پرفارمنس ہے اور جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں اس کی طرف توجہ دیں. ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تھی کہ جو ہمارے کام ہیں ہم نے جو کرنے ہیں وہ کریں. 19 ٹریلین روپیز کا اس وقت سارے SOEs میں حکومت نے پیسہ لگایا ہوا ہے. ایسٹس کی بیس بتا رہا ہوں آپ کو, بک ویلیو, اور 4 ٹریلین کا اس کا ریونیوز آ رہا ہے. اور پچھلے سال 2017-18 میں 268 بلین کا لاسز ہوئے تھے, اور اس سال وہ کم ہو کے 123 بلین کے لاسز ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ ریمیڈیل میشرز کیے تھے. یہ کہیں دنیا میں کوئی ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے اتنے بڑے ایسٹ بیس پر اور اتنے بڑے ریونیو بیس پر یہ لاسز میں نہیں جانے چاہیے. تو اس کی طرف توجہ دینے کے لیے یہ قانون بنا ہے. اس میں 3 جو کرٹیکل پرنسپلز ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمارے پرفارمنس کانٹریکٹس ہوں گے کہ آپ نے سال میں یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ اچیو کرنا ہے, اور یہ آپ کے KPIs اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے, اور اس کے بیسس پہ ان کی ایویلویشن ہوگی. سیکنڈ, جو اس وقت گھچ مچ ہے, جو فائنانس منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کہیں پر چیئرمین جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہے, کہیں چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کے اوپر کوئی بورڈ نہیں ہے, تو اس کا گورننس اسٹرکچر اور مینجمنٹ کو ہم نے الگ کر دیا ہے. گورننس جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ کرے گا اور مینجمنٹ چیف ایگزیکٹو کرے گا along with the CFO, چیف ٹیکنالوجیکل آفیسر, چیف ہیومن ریسورس آفیسر, اور اس کا بھی طریقہ کار معین کیا ہے کہ کس طرح سے سلیکٹ ہو. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اب تک نئے پروسیس جو ہم نے 2018 میں شروع کیا تھا اس میں ہر پوسٹ جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوتی ہے,
اس کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتے ہیں, اس کی شارٹ لسٹنگ کمیٹی بنتی ہے, اس کے بعد سلیکشن بورڈ ہوتا ہے, سلیکشن بورڈ میں 2 آؤٹ سائڈ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے, اور اس کے بعد ایک پینل انٹرویو کرنے کے بعد انٹرویو کمیٹی جو ہے وہ کیبنٹ کے پاس بھیجتی ہے. سو اس سے ہمارے پاس 56 چیف ایگزیکٹوز آئے ہیں ابھی تک اس پروسیس سے, اور اللہ کے فضل سے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپیٹریٹ پاکستانیز تھے جو ہانگ کانگ میں, لندن میں, دبئی میں اور امریکہ میں, جدہ میں کام کر رہے تھے. وہ آ کے ان کو کبھی یہ خواب بھی نہیں تھا کہ وہ بغیر کسی کنیکشنز کے پاکستان میں آ سکیں گے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب سے انسٹیٹیوشن بنتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا میں اسٹیٹ بینک پہ آتا ہوں. میں باقی آپ کے سوالات ہوں گے اس کے, تو اسٹیٹ بینک کا جو ہوگا وہ آپ کو بتا دیا ہے, بٹ اگر سوالات ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ٹائم کی کمی ہے, but I am available for any question and answer on both. Thank you, Ishrat sir. I think ڈاکٹر عشرت obviously کافی کچھ اسٹیٹ بینک ایکٹ کے اوپر کہہ سکتے ہیں, لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کوشچنس آئیں, تو فلور از اوپن. جی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس اور اٹانومی اور اس کے کچھ جو ساری کام کیے ہیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کیا چیز ہے کہ کوئی بندہ بات سے آ جائے اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہو اور کہاں سے کام بن جائے, تو 5 سال میں پتہ چلے کہ وہ کہیں سے آئے تھے اور پھر وہاں چلے گئے. ایک اور کوشچن ہے. آپ اس کا پہلے جواب مکس ہو جاتے ہیں, اس کا جواب دیں سر پہلے, آپ لینے دینا. I want to take 3-4 questions and then answer. ہاں بالکل. اسٹیٹ بینک کی اکانومی ہے سر, کیا منسٹری آف فائنانس کو اگر آپ روڈ اور ان چیزوں سے نکال دیں گے تو کہیں بقول شہباز رانا کے یہ 5واں گورنر تو نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں کس کو جواب دے. تو یہ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بڑے امپورٹنٹ کوشچن, اور فسکل اور کوآرڈینیشن بورڈ میں جو آپ نے ختم کر دیا ہے سر, یعنی اس کی پروپوزل ہے ابھی, تو یہ فسکل اور مانیٹری پالیسی کے درمیان کوآرڈینیشن کس طرح ہوگی سر؟ ٹھیک, ایک اور لے لیں پھر ان کا جواب دیں گے. یہ بتا دیں کہ یہ جو ایگزیمپشن کی موجودہ حد کیا ہے, کتنا ان کا والیوم ہے, اس کو کتنا کام کر کے کہاں پہ لا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے 4,15,000 آفیسرز اور ملازمین, اس ریسٹرکچرنگ کے بعد ان لوگوں کا مستقبل. جی بالکل ٹھیک ٹھیک, آپ بھی کر لیں. سر یہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھے ہوئے کہ انفلیشن جو ہے جی یہ جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نان فوڈ اور نان انرجی کو دیکھتا ہے اسٹیٹ, اور انفلیشن کو دیکھتا ہے. انفلیشن جہاں تک ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے, تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے, وہ تو پرووینشل گورنمنٹس کیا وہ کر سکتے ہیں. اور جب ہر 15 دن بعد ایک نوٹیفیکیشن انرجی کی یا پیٹرولیم کے حوالے سے آ جائے گا, تو پھر آپ اس انفلیشن کو کیسے کنٹرول کریں گے. دوسرا یہ لاسٹ ایک سیکنڈ کوسچن کہ یہ جو کاپس سیکٹر ہے ہمیشہ اسی کے اوپر سارا ٹیکس کا بوجھ کیوں لا دیا جاتا ہے. یہ سروسز سیکٹر اور آپ کا ریٹیل سیکٹر اور آپ کا جو کموڈیٹیز کا بزنس ہے اس کے اوپر آپ جاتے نہیں ہیں. آپ لوگ پھر بیچارہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر جو بیچارہ ابھی دوبارہ کچھ کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایگزمپشن ختم کر کے ہم ان کے اوپر پھر کارپوریٹ ٹیکس ان کی ایگزمپشن ختم کر دیں گے. تو آپ انیشیٹو تو کوئی نہیں ہو. سر میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا انفلیشن سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ 15% تک جا چکا ہے ایس پی آئی, اور سی پی آئی بھی ڈبل ڈیجٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ ہر ویک میں میٹنگ کرتے ہیں نیشنل پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کی, ہر دفعہ ڈائریکشن دیتے ہیں پروونسز اور پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ رسمی سی میٹنگ ہوتی ہے, اس کا آؤٹ کم کیا رہا ہے, صوبے کیا کر رہے ہیں انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ پروگرام ریسٹور ہونے جا رہا ہے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد, تو کیا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا؟ اس کے لیے 2 اسٹیپ کیا لیں گے کہ انفلیشن کم ہو, کیونکہ لوگ عام طبقہ جو ہے عام آدمی بہت پریشان ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ
آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات کی ہے تو پچھلے 2-2.5 سال میں جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے وہ فلاپ چلا رہا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو آپ کے خیال میں آپ ماضی میں کامیاب پرائیویٹائزیشن کر چکے ہیں, تو یہ 2.5 سال میں ابھی تک کوئی قابل ذکر نجکاری پروگرام کامیاب نہیں ہوا, تو اس پہ کچھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ جی ٹھیک ہے, کافی ہو گئے کوشچن. ٹھیک ہے, دیکھیں میں جو کوشچنز ہوئے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر سم آف اٹ, اینڈ دین جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی تھوڑا آئی ووڈ لائک ڈاکٹر عشرت صاحب ٹو کم ان, اور جو پرائسز کے اوپر ہے اس میں حماد صاحب کو آئی ول ریکویسٹ. ٹھیک, دیکھیں جہاں تک یہ ایشو ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی اکاؤنٹیبلٹی یا اسٹیٹ بینک کی اکاؤنٹیبلٹی کی ذمہ داری کس کی ہے, ہمیشہ پارلیمنٹ کی, اور اب بھی اس لا میں بھی پارلیمنٹ جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک ول بی آنسربل. اچھا, تو پہلے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے, اور یہ کہنا مناسب نہیں کہ کوئی آ جائے گا اسٹیٹ بینک میں, کوئی آتا نہیں ہے اسٹیٹ بینک میں. اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے از اے اپوائنٹی آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وی شوڈ بی کیئرفل ان دا ٹائپ آف ٹرمینالوجی وی یوز. کوئی ضروری نہیں ہے اس طریقے سے سوال کرنا. ٹھیک, دوسری چیز یہ کہ جو پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے, دیکھیں پرائیویٹائزیشن ایک مشکل کام ہے, اور اس میں خصوصی طور پہ انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, اور بڑی ٹرانزیکشنز میں فورن انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال میں ایک سلو اسٹارٹ کے بعد پرائیویٹائزیشن پروگرام کو مزید بڑھایا گیا ہے, اور کچھ کمپنیز ایسی تھیں جو کرونا وائرس اگر نہ آتا تو وہ پرائیویٹائز ہو چکی ہوتی. اب چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے 6 سے 9 مہینے کا ایک بریک آیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں ریزلٹس آنا شروع ہوں گے. جہاں تک ایس او ایز کا تعلق ہے, آئی تھنک عشرت صاحب آپ اگر آنسر دے دیں دیٹ وڈ بی فائن, اینڈ اف اینی تھنگ ایلس آپ اسٹیٹ بینک کے معاملے میں مزید کچھ کہنا چاہیں. اور حماد صاحب جو ہیں وہ پرائسز کے بارے میں جواب دیں گے, اور میں پھر یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا مدد دے رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر دقت نہیں ہو ان قیمتوں کی. سر ایگزمپشن والا سوال پوچھا گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی ایگزمپشنز کا یہ بتائیں گے آپ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ جواب دہ ہو گیا, اگر پارلیمنٹ کو یہ جواب دہ ہے تو آپ نے نیب اور ایف آئی اے سے اس کو کیوں کمیونٹی کروا رہے ہیں؟ جی اوکے, کامران صاحب آپ. کامران صاحب جو ہیں, کامران افضل صاحب, یہ فائنینس سیکرٹری ہیں پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. اس وقت جو موجودہ اسٹیٹ بینک ایکٹ ہے, اٹ ہیز نو بیسس فار اکاؤنٹیبلٹی, کیونکہ اس میں مینڈیٹ ہی نہیں ڈیفائنڈ ہوا اسٹیٹ بینک کا کہ اس نے کرنا کیا ہے. پریامبل میں ایک مبم ہے, وہ آپ نے سب نے پڑھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا فائنینشیل سسٹم کی اور کریڈٹ سسٹم کو رکھنا ہے. دی بل دیٹ وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس ناؤ, جو آ رہا ہے بل آ رہا ہے, وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ از انفلیشن ٹارگیٹنگ. اسٹیٹ بینک نے آپ کی انفلیشن کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. سو یو ہیو اے پریمائز فار اکاؤنٹیبلٹی. اب اکاؤنٹیبلٹی وہ کس کی ہے؟ وہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کی اکاؤنٹیبلٹی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ یہ رکھا ہے, یہ کیوں نہیں رکھا, لیکن آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا مینڈیٹ تھا, آپ نے انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ میں رکھنا تھا, فار انسٹنس آپ نے کیا کیا. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے فسکل پالیسی کی وہ ہوتی ہے فائنانس منسٹر کی. مانیٹری پالیسی کی جب آپ نے اٹانومی دے دی اسٹیٹ بینک کو, تو پھر دی پارلیمنٹ کین اینڈ ول کال دی گورنر آسکنگ کہ جی آپ نے انفلیشن آپ نے یہ رکھنی تھی, آپ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ اکاؤنٹیبلٹی از ناؤ ویل ڈیفائنڈ ان دی لا. پہلے اسٹیٹ بینک کے ایکٹ میں یہ چیز کہیں نہیں تھی کہ پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ اس کو بلا سکتی ہے, لیکن آپ اس کو بلا سکتے ہیں, نہ صرف گورنر کو بلکہ اس کے کسی
ऑफिसर को बुलाया जा सकता है. सो अकाउंटेबिलिटी का एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ये दे दिया गया. ये चीज़ें पहले भी हो रही थी, लेकिन इनफॉर्मली एज अ ट्रेडिशन ऑफ द गवर्नमेंट हो रही थी, बट नाउ इट्स बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. मैं आपको बताऊं किस तरह रुकेगा. देयर आर 3 components of inflation. One is administered prices inflation, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो है administered prices inflation. कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ा दी, गैस की प्राइस बढ़ा दी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी. That is definitely under the control of the federal government and the provincial governments. Second is imported inflation, कि अगर आपने एक्सचेंज रेट के ऊपर बढ़ा दिया और एक्सचेंज रेट की वजह से आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे हो गए, that will pass through the inflation. And third is the monetary policy induced inflation, which is कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट को इतना ले गए जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल वो बढ़ गई, तो वो इन्फ्लेशन होगा. बट दुनिया में एक चीज़ का ख्याल रखें कि स्टेट बैंक खुद से ऑटोनमस नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट ऑटोनमस आउटसाइड द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑटोनमस विद इन द गवर्नमेंट. जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो हर साल बैठती है और वो कहती है कि इस दफ़ा जीडीपी का ग्रोथ रेट ये होगा, इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट ये होगा. और तो हमें जब ये टारगेट्स मिलते हैं तो हमें मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है उसी के हिसाब से देनी पड़ती है. अगर हम उसको एक्सीड करेंगे वी विल हैव इन्फ्लेशन. सो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का है, इट इज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट बैंक, एंड द सेटिंग ऑफ द टारगेट्स is the responsibility of the National Economic Council, which consists both of the federal and the provincial governments. So let me clarify, and I've been a big advocate of autonomy, that we have operational autonomy, but not the target setting autonomy. And Kamran is quite right. In this law, we have explicitly provided the accountability in the hands of the parliament. अभी तक गवर्नर, मैं तो एक दफा भी जब गवर्नर था कभी पार्लियामेंट ने मुझे नहीं बुलाया, बट नाउ द गवर्नर विल बी कॉल्ड बाय द पार्लियामेंट. जी प्राइसेस के हवाले से जो बात हुई, स्टेट बैंक का जो इन्हिसार है वो कोर पे है और एसपीआई पे नहीं है या हेडलाइन इन्फ्लेशन पे नहीं है. देखें, ये तो पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि स्टेट बैंक्स का सारी दुनिया में इन्हिसार कोर पे होना चाहिए या हेडलाइन इन्फ्लेशन पे होना चाहिए. अमूमन ममालिक का आप कोर पे पाएंगे इन्फ्लेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेडलाइन इन्फ्लेशन की तरफ तवज्जो नहीं देते. इसका मतलब ये है कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें वो ज्यादा रिलायबल बेंचमार्क कोर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन उसको कहा जाता है जो इकोनॉमिक फंडामेंटल से इन्फ्लेशन ड्राइव हो रही होती है. जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है और हाईली इरेटिक भी होती है. अगर आप इतनी इरेटिक चीज के ऊपर जो डिमांड एंड सप्लाई पे कभी कभी बाकी मईशत से हट के एक्ट कर रही हो, उस पर अगर आप अपनी इंटरेस्ट रेट सेटिंग शुरू कर दें तो एक दिन आपका इंटरेस्ट रेट 17 होएगा, दूसरे दिन 4 होएगा, तीसरे दिन फिर 15 होएगा. दैट इज द रीजन. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन के अंदर वो हेडलाइन को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं. दूसरी चीज ये कि जहां तक खाने पीने की अशिया का ताल्लुक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये अब सिर्फ स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होगी. जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडलाइन इन्फ्लेशन खाने पीने की अशिया है वहां पे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मैं तो यहां तक कहूंगा कि ज़िलई हुकूमतें भी और ज़िलई एडमिनिस्ट्रेशंस भी वो अपना किरदार अदा करती रहेंगी. थैंक यू. जी मैं देखिए, मैं 2-3 चीजें इन्फ्लेशन के ऊपर करना चाहूँ. इन्फ्लेशन को कैसे काबू किया जा सकता है या हुकूमत क्या कर सकती है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है. पहली, हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि अपने जो इखराजात हैं और अपनी जो आमदनी है उसमें गैप कम से कम रखे. तो इस हुकूमत ने अपने इखराजात आपने देखे हैं कि बहुत सख्ती से कंट्रोल किए, और इसी वजह से पाकिस्तान की तारीख में कभी कभी ऐसे हुआ है कि जो आमदनी और इखराजात का फर्क है, जिसे प्राइमरी बैलेंस कहा जाता है, वो सरप्लस है. पाकिस्तान में 400 बिलियन अरब रुपए सरप्लस.
یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومت نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا ہے اور اپنی آمدنی سے اس کو کم رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی۔ اس حکومت نے بجٹ کے علاوہ کسی کو کوئی گرانٹ نہیں دی، اور طاقتور لوگوں اور طاقتور جو ادارے ہیں ان کو بجٹ سے زیادہ نہیں دیا۔ تو بہت ایک عزم کے ساتھ یہ حکومت جو ہے اپنے اخراجات کنٹرول کر رہی ہے تاکہ انفلیشن پہ قابو پایا جائے اور زیادہ بورو کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح ابھی حماد اظہر صاحب نے کہا کہ انفلیشن کے جو کمپوننٹس ہیں، عشرت صاحب نے بھی کہا کہ اگر باہر سے چیزیں آ رہی ہیں، اور پاکستان میں بہت چیزیں باہر سے آتی ہیں، پیٹرول ہے، گیس ہے، ڈیزل ہے، دالیں ہیں، چائے ہے، گھی ہے، 40 لاکھ ٹن گندم ہے، 5 لاکھ ٹن شکر ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر باہر کی امپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر یا چیف منسٹر کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ باہر کی دنیا میں اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ان پہ قابض ہو جائے۔ کیوں؟ ابھی اگر گھی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں پام آئل جو یہاں پہ آتا ہے، گھی کی شکل اختیار کرتا ہے یا پکانے کے تیل میں کام آتا ہے، تو اس کی قیمتیں تقریباً دگنی ہو گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن ہم تو یہ کر سکتے ہیں نا حکومت کی جانب سے کہ لوگوں تک مدد پہنچائیں، اور اس حکومت نے 1.5 کروڑ لوگوں کو جب کرونا وائرس آیا تو پیسے دیے، اور اب 70 لاکھ لوگوں کو ہر کوارٹر پیسے ملیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی کم ہے۔ دوسری جانب کئی طرح کی چیزیں ہیں جو اپنی قیمت سے کم بیچی جا رہی ہیں، جس کی ذمہ داری حکومت لے رہی ہے۔ 5 چیزیں ہیں جو ہمیشہ یوٹیلیٹی سٹورز پر کم قیمت پہ بیچی جا رہی ہیں، اور اب انشاءاللہ کل ECC رمضان کا پیکج اڈاپٹ کرے گی جس میں مزید 15-20 چیزیں ہوں گی۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا حماد صاحب کو کہ جو قیمتوں کا ڈیفرنس ہے جو مارکیٹ میں اور جو یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور میں، وہ آپ کو بتائیں تاکہ آپ کے اس پریس کانفرنس کے تھرو اور لوگوں کو بھی پتہ پڑے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کن لوگوں کو سپورٹ دی جا رہی ہے۔ تقریباً 200 ارب روپے احساس پروگرام میں کمزور طبقوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے پیسے دیے جا رہے ہیں، اور صرف ایک ہی اس کا کرائٹیریا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، بھلے کسی بھی پارٹی کے ہوں، آپ کسی بھی علاقے کی ہوں، اور خصوصی طور پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو یہ پیسے مل رہے ہیں۔ دوسری جانب 72% لوگ جو بجلی خرچ کرتے ہیں ان کا بل میں بڑا حصہ حکومت کا ہوتا ہے۔ 92% لوگ جو گیس استعمال کر رہے ہیں اس میں بڑا حصہ بل پے کرنے میں حکومت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایگریکلچر ٹیوب ویل، زراعت میں جو کام آتا ہے اس میں 100% ٹیوب ویل کا استعمال کرنے والوں کا بل جو ہے اس میں بڑا حصہ حکومت کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کیسے ہم بہتر انداز میں حکومت کی امداد جو ہے لوگوں تک پہنچا سکیں، یعنی ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو۔ یہ نہیں ہو کہ ہر ایک کو، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، حکومت کے پیسوں کا فائدہ ملے، بلکہ فقط ان لوگوں کو ملے جو امیر نہیں ہیں، یعنی جو کم آمدنی والے ہیں یا درمیانی آمدنی والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو پالیسی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی، اس کو مزید فروغ دیا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں اس کے اثرات جو ہیں اور زیادہ واضح ہوں گے۔ تو حماد صاحب if you can just explain a bit about the utility stores and then we will get آ رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو اس وقت 5 اشیاء ہیں جو جس سے سبسیڈائز ہیں، جو 3 اس میں سب سے ضروری ہیں۔ آٹا 800 روپے کے جی 1 سال سے زیادہ پہ سپلائی کیا جا رہا ہے،
اسی طرح شکر 68 روپے اور گھی 175 روپے کے جی، اور ان قیمتوں کو تقریباً اب 1.25 سال کے قریب ہو چکا ہے، یہ برقرار ہے. اور آج وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پہ کہ ان قیمتوں کو فی الحال برقرار رکھا جائے گا، اور گھی کی بھی. اور اسی طرح جو جیسے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جو ہمارا رمضان پیکج ہے اس کی تفصیلات آپ کو جیسے ECC سے وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، ریٹیفائی ہوتا ہے تو آپ کو وہ بھی دے دی جائیں گی. جی پہلے یہ ایگزیمپشنز کا آپ ذرا بتائیں. جی چیئرمین صاحب. ایگزیمپشنز کے حوالے سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس سال جب سٹارٹ ہوا تو ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، آپ کے علم میں ہوگا، اور اس کے اوپر ہم نے را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس پہ اور ود ہولڈنگ ٹیکس بھی انہی را مٹیریلز پہ ہم نے کام کیا، تقریباً 40 ارب کا ہم نے ریلیف کیا. تو اس سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا، اور یہ آپ کو جان کے یقیناً خوشی ہوئی کہ اس پورے سال میں کوئی اور نیا ٹیکس بھی نہیں لگایا جا رہا، بلکہ پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے کئی فوڈ آئٹمس پہ، کئی کرونا ریلیٹڈ آئٹمس پہ ہم نے فردر ریلیف کیا، جو تقریباً 5 سے 10 بلین اس کے مد میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے فردر سبسڈیز کی. جب سال سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے ایک ڈاکیومنٹ FBR میں پبلش کیا تھا جو آپ کے لیے میں ہوگا، جو ٹیکس ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ تھی، اور جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 1185 ارب کے قریب ہم تینوں ٹیکسز میں سبسڈیز دے رہے تھے، اور جو کہ ابھی باقی دنیا کے جو ملک ہیں، جو کمپیریبل کنٹریز ہیں، اور انڈیا سے بھی ہم زیادہ سبسڈیز دے رہے ہیں. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک میں چونکہ غربت ہے، کورونا کی وجہ سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہوئے، اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی خاص جو ہدایت تھی کہ جو فوڈ آئٹمس ہیں اور جتنے بھی عام روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں ان پہ کوئی ٹیکس ایسا بلکہ ریلیف ہی دیا جائے. تو وہ یہی ابھی تک جو فائنانس منسٹر صاحب کی نگرانی میں جو کمیٹی ہے وہی ہم اسی سلسلے میں مسلسل اس پہ غور و خوض کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو سیکٹر تھا جو کارپوریٹ انکم ٹیکس کے حوالے سے، اب آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ ہمیں اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کے جو سبسڈیز ہیں جو ان کے اوپر جو زیادہ انحصار ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ٹیکس سے زیادہ انحصار کیا جائے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے کارپوریٹ انکم ٹیکس کے حوالے سے ہم نے اس کو فردر ریویو کیا اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کارپوریٹ چونکہ یہ ریچر سیکٹرز آف سوسائٹی ہوتے ہیں تو اس میں جہاں جہاں ہم کوئی ایسے سمجھتے تھے کہ جو زیادہ اسپیسیفک کوئی کہیں پہ تھیں ان کو جنرل ایگزمپشنز میں ہم لے کے آ رہے ہیں، اور بہت ساری جیسے جنرل ایگزمپشنز تھی ان کو ہم ٹیکس کریڈٹ رجیم میں لے کے آ رہے ہیں. تو جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ اگر اکانومی اس میں ابھی جس طرح سے جیسے آہستہ آہستہ ماشاء اللہ ریکور ہو رہی ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کوئی 70 بلین سے 140 بلین کے درمیان میں، یہ ڈیپینڈ کرے گا اکانومی کیسا بہیو کرتی ہے، تو ہم کہیں یہ لیکن اگلے سال سے امپیکٹ ہوگا. یہ میں واضح کر دوں کہ یہ سارے میز 1 جولائی سے نافذ العمل ہوں گے، اور اس کا جو امپیکٹ آنا ہے وہ اگلے سال کے دوران میں پورے فائنانشیل ایئر میں آئے گا. تو ان 3-4 مہینوں میں اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اور جو اس وقت ہم ڈائریکٹ ٹیکس میں ایکسپینڈیچر جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں وہ پچھلے سال اسٹیٹمنٹ کے جس میں ذکر کیا وہ اراؤنڈ 380 بلین کی اس وقت ڈائریکٹ ٹیکس میں سبسڈی تھی، جس میں سے کچھ ہم پارٹلی وڈرا کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اکانومی کیسے آگے چلے گی وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. جی وہ سوال کر رہے ہیں پھر آپ کر رہے ہیں. آپ سیکرٹری صاحب اگر مجھے پرائس اسٹیبلٹی کی ڈیفینیشن ذرا کاٹی لاء سے پڑھ کے بتا دیں فار ایجوکیشن آف دا پیپل. اوکے، پرائس اسٹیبلٹی لا میں ڈیفائن نہیں ہوگی، بٹ آپ نے سوال پوچھا تو میں آپ بتا دوں. پرائس اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ اس میں ایراٹک موومنٹس نہ ہوں. ایک تو اس کی وہ جو پرائمری چیز یہ ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ایراٹک موومنٹس ان دی لیول آف پرائسز. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیبلشڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انفلیشن مسٹ بی ان سنگل ڈیجٹس. ایک مائلڈ لیول آف انفلیشن وہ آپ کو پتا ہوگا اکانومی میں ہوتی ہے. when economies are growing تو there will be a mild level of inflation. You can't say کہ وہ 2% ہو جائے 3% ہو جائے, but the rule is کہ single digit. But جب وہ 5 کو کراس کرتی ہے یا 7 کو کراس کرتی ہے under various circumstances, when the economy is, in particular if the economy is not growing, so that can be problematic. آپ اس ڈیفینیشن کو اسٹریٹ جیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دیٹ ول ویری فرام اکانومی ٹو اکانومی اینڈ گلوبل انوائرمنٹ اینڈ دی گلوبل انوائرمنٹ. اگین تھینک یو کہ آپ کو جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس کو بھی دیکھنا. بٹ یور کوشچن اباؤٹ پرائس اسٹیبلٹی
Domestic price stability would be this, कि no erratic movements. अभी सवाल है, एक और चीज क्लियर करके फिर मैं सवाल पूछता हूँ, आप जरा अकाउंटेबिलिटी की क्लॉज में पढ़ लीजिए, हम सबके बेनिफिट। अकाउंटेबिलिटी का जो है इस वक्त मेरे पास बिल में शायद नहीं लाया हूँ। आपको जुबानी बता देता हूँ, उसका मतलब ये अकाउंटेबिलिटी की आपको जो क्लॉज है कि जो स्टेटमेंट का गवर्नर है वो पार्लियामेंट विफाकी वुज़रा की काबीना के इजलास से मुतलिक न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें हफीज शाह का कहना था विफाकी काबीना ने 3 बड़े कवानीन की मंजूरी दे दी। तीनों कवानीन का मकसद इदारे मजबूत करना है। पहला कानून स्टेट बैंक को बाइख्तियार बनाना है, इदारों को मजबूत और बाइख्तियार बनाना तरजीह है। आपको बताते चले हफीज शाह का मजीद कहना था कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला वुज़रा नहीं बोर्ड्स करेंगे। स्टेट बैंक का काम महंगाई को कम करना है, टैक्स का निज़ाम शफाफ बनाना चाहते हैं। आपको बताते चलें विफाकी वुज़रा की काबीना के इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग थी, जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना था पहले किसी को पता नहीं था कि हमारे कितने इदारे हैं। हुकूमती इदारों को चलाने के लिए मंसूबा बनाया जाएगा। हमारे मुल्क में 441 इदारे हैं, इन सब को 2 क्लासेस में तकसीम किया गया। इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। हुकूमती इदारों को चलाने के लिए मंसूबा बनाया जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।